کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام صدر تقریب محترم راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب، وزیر اعظم جموں کشمیر، قائدین گرامی، محترم بارسٹر سلطان محمد چودھری صاحب، سابق وزیر اعظم محترم چودھری لطیف اکبر صاحب، صدر پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس چودھری ابراہیم ضیاء صاحب، قائدین حریت جناب یوسف نسیم صاحب، لون صاحب، فیصل ممتاز راٹھور صاحب، دیگر قائدین اور زعماء، اور بالخصوص آج کی اس تقریب کے میزبان عمر محبوب صاحب اور معروف انجم صاحب، افضل بٹ صاحب، ہمارے رعایتی واجب احترام بھائی قائد، مرحوم قائد کے فرزند بارسٹر ولید صاحب، یا دیگر سیاسی زعماء ہیں، سابق وزراء ہیں، علماء کرام ہیں، ہماری بہن محترمہ شہین ڈائر صاحبہ، اہل صحافت سے وابستہ تنظیموں اور پریس کلبز کے ذمہ داران، میں منتظمین کا، چودھری محبوب صاحب، عمر محبوب صاحب کا، آپ کے سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قومی تقریب کا انعقاد کر کے ہمارے اس عظیم قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع فراہم کیا، اور ہم سب یہاں حاضر ہوئے۔ مرحوم کے ساتھ میرا کوئی 40 سال پر محیط ایک تعلق ہے۔ یہ جو ان کی اوصاف یہاں بیان کیے گئے رواداری کے، میں اپنی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم تھا کشمیر کا، اور وہ پی ایس ایف کے مرکزی لیڈر تھے، کوٹلی میں پڑھتے تھے، تو جب میرا جانا ہوتا تھا تو اس وقت ایک سیاسی محاذرائی کی کیفیت بھی آج سے زیادہ شدت کے ساتھ تھی۔ اب تو طلبہ تنظیموں کی سیاست ہی ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک بڑا برادرانہ رشتہ تھا، اور میں جب بھی دورے پہ جاتا تھا وہ مجھے اپنے پاس ٹھہراتے تھے، ہم اپنے اجتماعات کرتے تھے، وہ اپنی کانفرنسز کرتے تھے، اور شام کو اکٹھے بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے تھے۔ اس سے ایک جو پیغام پہنچتا تھا کارکنان کو یکجہتی کا، سیاسی بلوغت کا، تو اس وقت سے لے کر ان کی وفات تک کے بڑا برادرانہ تعلق رہا، اور بالکل بجا کہا گیا یہاں کہ وہ کسی ایک جماعت کا، کسی ایک برادری علاقے کا، کسی ایک کانسٹیچوئنسی کا اثاثہ نہیں تھے، بلکہ پوری ریاست جموں و کشمیر کا اثاثہ تھے۔
हमने अलग से एक रेफरेंस, हमारा एक फोरम है कुल जमाती कश्मीर राब्ता कौंसल, मुनक्कद करने की कोशिश की। उसमें मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी, चौधरी साहब से भी मुशावरत की, लेकिन उन दिनों वलीद मसरूफ़ थे, ताज़ियत के लोग आ रहे थे। तो बहरहाल ये शहादत अमर साहब आपको मिली, लेकिन वो हमारे ऊपर कर्ज है। इंशाअल्लाह एक वसी तर भी प्रोग्राम हम मुनक्कद करेंगे जिसमें और उनसे मोहब्बत रखने वाले लोगों को भी मदऊ करेंगे। उनके जाने से जो खला पैदा हुआ और उनकी जो खूबियां यहाँ बयान की गई, मैं उनकी तारीफ करते हुए, एक तो सियासी रवादारी की बात की गई, वो पूरी आज़ाद कश्मीर में सियासी कारकुनान में एक रोल मॉडल थे इस लिहाज से कि एक जमात के साथ एक नजरियाती कमिटमेंट और वाबस्तगी के बावजूद अक्रॉस द बोर्ड ताल्लुकात कायम रखना, ये एक बड़ा नाजुक पहलू है जिसका उन्होंने एहतमाम किया और हल्के के लोगों की जिस तरह से खिदमत की। आबाई तौर पर दूसरे हल्के से थे और इंतखाब उन्होंने एक दूसरे हल्के से लड़ा और बड़ी भारी अक्सरियत से जीते और उन्होंने जिस तरह से खिदमत की, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत का मौका मिला, जिस बड़े पैमाने पर अवाम उन्नास और सियासी क़यादत या अब्दाली साहब ने इदारे ख्याल किया है, तो राजा निसार साहब जो उनके हरीफ रहे इंतखाबी अमल में, उन्होंने भी बहुत शानदार अल्फाज में उनको खराज अकीदत पेश किया। ये मैं समझता हूं कि हम सब सियासी कारकुनान के लिए उनका ये किरदार मशाल राह है और रहना चाहिए। और फिर रवादारी का जो मजमूई माहौल आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त मौजूद है, उसमें इस तरह की शख्सियात की वजह से है जो मुख्तलिफ जमातों के अंदर है। हर जमात में रिएक्शनरी जज्बाती लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उसमें इस तरह के पुख्ता फिक्र और बालिग नज़र जो सियासी कारकुनान हैं, वो फिर सबको जोड़ के रखते हैं। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि हमारे लिए चैलेंज शदीदतर होगा, वो इसमें उनकी ये जो लेगेसी है इसको कायम और बरकरार रखना, ये हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ पावर पॉलिटिक्स में यहाँ साबिक वज़रा भी बैठे हैं, मौजूदा वज़रा भी हैं, हमारे MLAs भी हैं। तो बदकिस्मती से हल्के की सियासत हावी हो जाती है और उसमें मसला कश्मीर है या रियासत के जो इज्तिमाई मसाइल और अहदाफ हैं, उसमें लोगों को बहुत कम दिलचस्पी होती है। अपना हल्का एक मर्जा और वावा बन जाता है। लेकिन मतलूब इनकलाबी हमारे उन कायदीन में से थे कि जिन्होंने आज़ाद खित्ते की इस रियासत के वकार और वहदत के लिए भरपूर किरदार अदा किया। पिछले 10-15 साल से आज़ाद कश्मीर के सियासी हलकों में, हमारे अहले दानिश और मीडिया में एक इस्तराब था कश्मीर कौंसिल की जो डुप्लिसिटी थी माली और इंतजामी हवाले से, और उस पर एक तवील मुशावरत हुई और उस मुशावरत का मतलब इनकलाबी साहब हिस्सा थे, बल्कि पार्लियामान में जो कमेटी बनी शायद उसके वो सदर थे, चेयरमैन थे। एक बड़ा अच्छा जामे होमवर्क हुआ और बिलाखिर वो हमारी असेंबली को फारूक अदर साहब की क़यादत में, मैं समझता हूँ कि उसके लिए इजाज़त है। बाद लोग कहते हैं कि उसमें वो इस्लाह अहवाल भी होनी चाहिए, तो आईनी मामलात में उसकी हमेशा गुंजाइश रहती है। तो उसमें बुनियादी होमवर्क में उनका बड़ा किरदार था कि हमारा ये खित्ता बावकार हो, बावसाइल हो। और फिर ये जो किसी दोस्त ने बात की है कि अपनी पेरेंट पार्टी की लीडरशिप की मौजूदगी में अपने रियासती मौक़िफ़, रियासत की वहदत
اور تحریک آزادی کشمیر اس حوالے سے بڑی جرت سے اپنے موقف کا اظہار کرنا، یہ انہی کا حصہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ریاستی سطح پر لیجسلیشن میں ان کا کنٹریبیوشن ہے، تعلیم کے میدان میں ان کا کنٹریبیوشن ہے، اور پھر تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جیسے آپ نے گواہی دی۔ یہاں اسی پریس کلب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ افضل گرو کی شہادت کے بعد یاسین ملک صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، یہاں ایک طویل دھرنا ہوا، میں بھی یہاں آیا، چودھری مجید صاحب وزیر اعظم تھے وہ آئے، اور یہیں ایک اجتماعی مشاورت ہوئی، ملک صاحب کا بھی اور آپ سارے دوستوں کا تقاضا تھا کہ اس موقع پر آزاد کشمیر کی قیادت کو ایک متفقہ موقف سامنے لانا چاہیے۔ تو پھر ہم مل بیٹھے اور ایک آل پارٹیز کشمیر کوآرڈینیشن کونسل قائم ہوئی، اور اس کے پس منظر میں یہی تھا کہ ہم اپنی سطح پر بھی ایک یکجہتی کا پیغام دیں، اس میں قائدین حریت بھی اس کا حصہ بنے۔ مجھے ذمہ داری دی کہ آپ سب کو جمع کریں، کنوینر بن جائیں، مطلوب انقلابی صاحب اس کے سیکرٹری جنرل تھے، اور ہم نے یہ طے کیا پاکستان کے اندر یہ جو ماضر آئی بدقسمتی سے، پیچھے ایک مجلس میں ایک آزاد کشمیر پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان نے آزاد کشمیر کے ہمارے سیاسی حالات پر تبصرہ کیا کہ وہاں بڑا برادریزم ہے۔ میں نے کہا جی وہ تو فیکٹر ہے، یہاں بھی ہے، آپ کے شہروں میں بھی ہے، لیکن اصل قبیلائی سیاست تو آپ کی ہے جو ہمیں پارلیمنٹ میں نظر آ رہی ہے۔ ہمارے اپنے نقطہ نظر ہونے کے باوجود آپ آئیں آزاد کشمیر کے اندر، ہمارے لیڈرز کو دیکھیں، ہمارے بحث کو معیار کو دیکھیں، کشمیر کے حوالے سے کوئی ایک چھوٹا کارکن بلائے تو سب اکٹھے ہو جاتے۔ تو الحمدللہ وہ جو پروسیس ہم نے کیا، طے کیا ہے کہ پاکستان کی اکراس دی بورڈ ساری لیڈرشپ شامل ہے۔ چودھری مجید صاحب وزیر اعظم تھے، راجہ فاروق قادر صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے، اور ساری پارٹیوں وہ سارا مینیج کرنے میں مطلوب انقلابی صاحب کا ایک بڑا کردار تھا، اور پاکستان کی ساری لیڈرشپ سے ہم ملے، اور برملا انہوں نے کہا کہ جب ہم نے تعارف کرایا کہ یہ فلاں پارٹی سے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ قائد حزب اختلاف ہے، یہ فلاں پارٹی سے، یہ فلاں پارٹی سے، تو انہوں نے برملا اس کا اظہار بھی کیا کہ ہم نے آپ کے اس رویے سے سیکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیگیسی مطلوبی انقلابی صاحب کی ہمارا یہ اجتماعی فورم بھی ہے، اور آج کے حالات میں جو ایک صورتحال پاکستان ہماری امیدوں کا مرکز ہے، اور کشمیر کے اندر جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، اس میں بیس کیمپ کا جو کردار ہے، اس میں اس وقت جو مختلف مخمصے ہیں، جو ابہامات پیدا کیے جا رہے ہیں، گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی اور بات کی جا رہی ہے، آزاد کشمیر کے حوالے سے کوئی اور بات کی جا رہی ہے، تو یہ ابہام جس کے نتیجے میں ہماری اپنی رائے عامہ مظفر آباد، گلگت، مظفر آباد، اسلام آباد میں اگر منقسم ہوگی تو اس کا کشمیر کاز کو نقصان ہوگا، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس اجتماعی شعور کی لیگیسی کو ہم لے کے چلیں، اور پاکستان کے اندر ایک اور موو بنائیں۔ وزیر اعظم صاحب اپنی قیادت میں یا جس پر بھی آپ کو کوئی ذمہ داری آپ دیں، بہرحال وہ ایک فورم موجود ہے، تو ضرورت ہے کہ وہ فورم یا کوئی ایسا اجتماعی، تاکہ ایک مرتبہ پھر ہم پاکستان کے ان قائدین سے جس کے حوالے سے دل رکھا ہمارے قائدین حریت نے، ان سے ہم درخواست کریں کہ ایک بیانیہ اختیار کریں، آپس کے جو معاملات ہیں وسیع اور ظرفی سے ان کو طے کریں، تاکہ اس فیصلہ کن مرحلے میں پاکستان حقیقی پشتیبانی کا کردار ادا کر سکے۔ اللہ ہمارے اس مرحوم بھائی اور قائد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ولید، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس عظیم والد کا صحیح جانشین بنائے اور ان کی اچھی روایات کا امین بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔